السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6236 ہے، اور آپ اس کو کسی بھی انٹرنیٹ کی جو اپلیکیشنز ہیں احادیث کی اس میں جا کے چیک کریں گے تو یہی آپ کو ملے گی جو ابھی آپ سماعت کریں گے۔ اور بخاری شریف وہ کتاب ہے جسے تمام مکاتب فکر کے لوگ قبول کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کون سی حالت افضل ترین ہے؟ اب یہ دور جو آج کل چل رہا ہے نا، یہ اس دور میں پہلے جب ہوتا تھا تو اس میں قحط کی صورت آتی تھی۔ قحط، خشک سالی، مال نہیں ہے تو معاملہ وہی ہے، بھوک اور پیاس۔ اس دور میں حالات ایسے ہی ہوتے تھے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں تھا یا سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ بہترین اسلام کی حالت کون سی ہے، افضل ترین، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ، یہ افضل ترین اسلام ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا سلام کرو اسے بھی جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے۔ یہ سلام کرنا یہ بہت سی دوریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان راہ چلتے بھی کسی کو سلام کرے گا نا تو جب دوبارہ ادھر سے گزرے گا تو وہ شخص کوشش کرے گا پہلے میں سلام کر دوں۔ سلام کرنا انسان کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے، کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے۔ اب اس میں قطعاً بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کھانا کس کو کھلانا، کیونکہ آگے جو مہینہ آنے والا ہے اس میں بھی ایک ایک گھونٹ پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے، ایک ایک گھونٹ پر۔ جس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کسی کا روزہ افطار کروائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرمائے۔ نمبر 1، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 2، اسے جہنم کی آگ سے آزادی دے دے گا۔ نمبر 3، جتنا ثواب روزے دار کو ہوگا اتنا افطار کروانے والے کو بھی عطا کرے گا۔ اب اس میں یہ کمی کہیں بھی پابندی نہیں ہے کہ غریب کا افطار کروانا ہے، امیر کا کروانا ہے۔ ایک بظاہراً شخص آپ کو نظر آتا ہے جسے ہمارے معاشرہ میں سفید پوش کا نام دیا گیا ہے۔ بظاہراً آپ اسے دیکھتے ہیں وہ بالکل ٹھیک اپنی زندگی گزارتا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا گھر خالی ہوتا ہے، وہ اپنی سفید پوشی کا، اپنی عزت کا بھرم رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جب کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، پھر ہم نے اس کے معاملات کو زیر بحث نہیں لانا، وقت کا تقاضا دیکھنا۔ قحط سالی آتی تھی تو صحابہ کا کیا کام ہوتا تھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اناج کے بھرے ہوئے اونٹوں کو خریدا اور مکہ شریف لے آئے۔ لوگوں نے کہا ہمیں بیچ دیں، کہا نہیں، اس کو بیچوں گا جو اس کا سب سے زیادہ دام دے گا، سب سے زیادہ۔ صبح ہوئی تو فرمایا کہ جتنا اناج ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے وہ آ کر لے جائے۔ اب وہ دور بڑے اچھے تھے، اور آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو یقین مانے کوئی بھی بندہ بھوکا نہ سوئے۔ ابھی ترکی کا میں نے ایک کلپ دیکھا، ہو سکتا ہے خود ہی بنایا ہو، لیکن ترغیب دی گئی بڑی زبردست کہ ایک تندور پر ایک آدمی گیا، اس نے اس کو کہا مجھے 4 روٹیاں دے دو۔ خریدنے کے بعد اس نے اس کو پیسے دیے، تندور والا کہنے لگا یہ تو 8 روٹیوں کے پیسے ہیں، واپس لو۔ کہا ایسا کرو 4 روٹیاں اور لے لو اور یہاں پہ رکھ دو، جس کو ضرورت ہوگی اس کو فری دے دینا۔ اب یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، لیکن ہمیں خود کا موازنہ کرنا ہے۔ اگر ہمیں چیز کی ضرورت ہے تو لے لیں۔ ایک شخص مجھے ایسا ملا اس دورانیہ میں جس نے مجھے یہ جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے وہ ضرورت مند ہے، لیکن اس کا جواب سنیں، حدیث شریف کے مطابق اس کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پتہ نہیں اس پہ کتنا اجر دیا ہوگا،
کہنے لگا مجھ سے زیادہ جو مستحق ہے پہلے اسے دے دے. اور یہ احادیث میں موجود ہے کہ صحابی شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے اصرار کرتے کرتے. پانی کی آواز سنی, پانی پینے لگے, دوست کی آواز آ گئی پانی کا, پہلے اس کو پلا دو, پہلے اس کو پلا دو, پہلے اس کو پلا دو. اگر ہم یہ توکل کر لیں کہ جو ہمارا نصیب ہے وہ ہمارا ہے اور جتنی ضرورت ہے اس کو لے لو اور دوسرے تک پہنچا دو, تو یقیناً کوئی بھی شخص جو ہے وہ بھوکا نہ رہے. پوری دنیا میں ایک دن منایا جاتا ہے جسے مزدوروں کا عالمی دن کہا جاتا ہے, کہ مزدوروں کا خیال رکھا جائے. وہ انگریز اپنی مرضی سے مناتا ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنا ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام, اپنے کام کرنے والے مزدور کے لیے کیا حق دیا ہے. غلامی کا تصور تو آج اسلام نے جو ختم کر دیا تھا کہ غلام مت بناؤ, آج اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ ملازم ہوتے ہیں, پیڈ, غلام پیڈ نہیں ہوتے تھے. غلام کو مالک نے جو چاہنا ہے ویسے اس کے ساتھ سلوک ہونا ہے. کھانا دے دیا, جگہ دے دی, اچھا ہے تو اچھا سلوک کیا, برا مالک ہے تو اس نے برا سلوک کر دیا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 894 کتاب الادب. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6050 ہے, کنز الاعمال میں بھی ہے, مشکات, ترمذی, مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ, مسند احمد بن قات, ان ساری کتب حدیث میں یہ حدیث شریف موجود ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے غلام سے کوئی معاملہ ہوا, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. تب تو حقوق دینے والے بڑے اعلیٰ لوگ تھے نا, آج حقوق دینے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے. جو دے رہے ہیں سبحان اللہ وہ قابل عزت و احترام ہے, جو نہیں دے رہے یہ کسی ایک بندے کا بھی نہیں میں کہہ رہا. یاد رکھیں ہر گھر کا مالک اگر اس کے گھر میں کوئی ملازم ہے تو وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے. ہر فیکٹری, ہر دکان, ہر کاروبار, ہر جگہ کا جہاں جہاں جس چیز کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس کے اندر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس چیز. اور یہی اگر ہم نظام بہترین کر لیں نا تو لوگوں کو کہیں باہر جا کر پریشان نہ ہونا پڑے, کیونکہ ہر بندے کا کسی نہ کسی سے تعلق ہے. اگر وہ اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کی فکر شروع کر دے تو لوگوں کو اپنے کھانے کی فکر ختم ہو جائے. اصل میں رازق تو اللہ ہی ہے نا, اصل رازق اللہ ہی ہے, لیکن اس نے آگے تقسیم کی ہوئی ہے. ہمیں مقام دے دیے, کسی کو کوئی مقام مل گیا, کسی کو کوئی مل گیا, کسی کو کوئی مل گیا. اصل فرض حکومت کا ہے کہ وہ ایسے انتظام کرے کہ رعایا جو ساری زندگی ٹیکس بھی دیتی رہی, سارا کچھ کرتی رہی, اب اس کی بھوک کا وقت ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں شروع کر رہا تھا اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. آپ نے صبح اعلان فرمایا جس چیز کو جتنی جتنی ضرورت ہے وہ آئے اور اپنے حصے کا سامان لے کر چلا جائے. رعایا بھی ٹھیک تھی, دینے والے بھی ٹھیک تھے. اب وہاں پر یہ نہیں تھی نفسا نفسی کہ مجھے ہی سارا مل جائے, میں ہی اکیلا 10 بندوں کا لے جاؤں. نہیں, کم از کم اپنی ضرورت ہر بندہ پوری کرے. تو مالک کی طرف سے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے, آ کر کہتی ہے میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. وہ چلی گئی کہہ کر, فرمایا اس کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے گھر میں خوراک کا انتظام کرو. میں نے کیا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. فرمایا یہ مجھے اشارہ دے کے گئی ہے جہاں کھانے پینے کا سامان نہ ہو وہاں پر کیڑے مکوڑے نہیں آتے, میرے بھوکی پیاسی میرا انتظام کرو. اب اس وقت میں جن لوگوں نے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ افضل ترین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی سوچیں کہ میں بہت زیادہ کروں گا تو کچھ ہوگا. بڑا بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ کے دائیں بائیں کو گھر میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے تو کچھ نہ صحیح ایک دن کا کھانا تو ان کو دے دیں, اپنے گھر سے پکا کے دے دیں. اتنے میں حصہ 1 کلو کھجور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور لاکھوں کا سامان بھی قبول کیا. جس کے پاس جتنی طاقت ہے, اور آپ دیکھتے آئے ہیں کئی سالوں سے کہ وہ لوگ جو رمضان میں فحاشی کے نام پر پروگرام کر کے کبھی موٹر سائیکلیں, کبھی گاڑیاں, کبھی گھر, پتہ نہیں وہ بھی دیتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں, واللہ عالم, تو وہ سارے میدان عمل سے غائب ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو فحاشی اور ریانی پر تو
بڑا کچھ دیتے تھے، لیکن جب وقت آیا اصل اسلام افضل ترین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا، سارے بیٹھ گئے، سارے غائب ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملازم سے کوئی بات کی تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنا معاملہ بتایا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے غلام نوکر چاکر، فرمایا تمہارا غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت اور قبضے میں کر دیا، تو جس کا بھائی اس کے قبضے میں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے غلام اور ملازم بھائی کو اسی کھانے سے کھلائے جس سے خود کھاتا ہے، اسی سے پہنائے جس سے خود پہنتا ہے، مشکل میں انہیں نہ رکھے، ان کو اتنا کام دے جو قابل برداشت ہو، اور ان کے کام میں ہاتھ بھی بٹا دے ان کے کام میں۔ ہمارے پاس جب یہ مدرسے شروع ہوئے نا تو بابا جی سرکار علیہ رحمان کے پاس وہ چھوٹا سا بکرا کوئی لے کے آتا نا، وہ جو چھوٹا سا صدقے کا ہوتا ہے، تو آپ نہیں لیتے تھے، آپ فرماتے تھے اس کو خود کھاؤ گے، تم خود اس کو کھا سکتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا پھر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے بچوں کو بھی یہ مت کھلاؤ، آپ نے منع کر دی۔ فرمایا اس سے بہتر ہے جتنے کا یہ بکرا لیا اس سے تم تھوڑی چیز لے آؤ تاکہ جس کے منہ میں جائے وہ تو صحیح جائے، تو وہ ایسے ہی ہے جو آپ نے خود کھایا وہی اپنے ملازم کو۔ یہ تربیت ہے۔ اب یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے نا کہ ہم اس کو کھا لیں پہن لیں، اپنے ملازم کے لیے بھی ہم اسی چیز کو پسند کریں، ردی چیز نہیں دینی چاہیے، نہ کھانے پینے والی نہ پہننے والی۔ تو یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمیں بہترین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا وقت مل رہا ہے۔ کوشش کریں، ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے جتنی اللہ نے توفیق دی کوشش کی، کر رہے ہیں، مخیر حضرات کے تعاون سے ہے، پوری دنیا کے احباب نے اس میں جو تعاون کیا ان کا بھی شکریہ ہے، اور آگے بھی ابھی یہ حالات نارمل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ بہتری کر دے ہم سب پر۔ تو کوشش کریں کہ ارد گرد نگاہ رکھیں، اور جتنے خاص کر اگر گھر میں ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ آنے والے ہیں ان پر توجہ دیں، ان کے کھانے پینے کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور جن کو مل جائے پھر وہ دوسری طرف نہ بھاگیں، جب تک وہ ہے اس کو استعمال کریں، پھر جب ختم ہو جائے گا اللہ اور سبب پیدا کر دے گا۔ لالچ انسان کو پریشان کر دیتی ہے، اور صبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جب صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل نازل فرمائے گا، جب فضل ہوگا تو شکر کرے، جب شکر ادا کریں گے تو اللہ اور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہم سب کو نجات نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔